کہ جیسے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اسی طرح باطنی اور قلبی اعمال بھی ہوتے ہیں، قلبی اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ان کا جو ظہور ہے وہ بندے کے ظاہر سے ہوتا ہے، اعضاء سے ہوتا ہے، لیکن بذات خود وہ اس عمل کی جو اس کی بنیاد ہے وہ اندر ہوتی ہے، وہ دل میں ہوتی ہے۔ جیسے صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت سے محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ دل سے راضی رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قلب کے اعمال ہیں۔ جس کے اندر ان اوصاف میں سے ایک بھی شے پیدا ہو جائے، اس کی نیکی کی دعوت کے اندر 1000 گنا زیادہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ یقین رکھیے۔ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار ہم نے تو بڑا بنا سوار کے سجا کے جامع ماننے اور بڑا فصیح و بلیغ اور انٹلیکچوئل قسم کا ہم نے بیان کیا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا یا تھوڑا سا نکلا۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے سادہ سادہ بولتا ہے، ہزاروں پہ اثر کر دیتا ہے، جیسے پیر و مرشد۔ تو وجہ فرق کیا ہوتا ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتا ہے کہ کلام کی تاثیر قلب کی تاثیر سے ہوتی ہے۔ کلام کی تاثیر میں الفاظ کا چناؤ، بیان کا اسلوب اور لب و لہجہ کی گھن گرج، اس کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا کہ جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پرواز نہیں مگر رکھتی ہے۔ وہ جو دل سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے جو صاحب دل ہوتا ہے وہ نہ بھی بولے تب بھی اثر کر دیتا ہے۔ جو صاحب دل ہوتا ہے وہ نہ بھی بولے تب بھی اثر کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترد 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ولی کی ایک گھڑی کی صحبت یہ 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ ایک گھڑی کے اندر وہ کون سا کوئی 1 گھنٹے کا بیان کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ جو ایک لمحے کی صحبت ہے اس کے قلب کا جو اثر ہے، جو روحانیت ہے، وہ بیسیکلی اس پورے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ اثر انہوں نے لیا اور سب سے زیادہ افضل وہ ہوئے کہ جو اس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھے کہ جو خدا کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے، جس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے قلب مبارک کا جو مقام ہے تو وہ ہے کہ یعنی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کہ وہ لمحوں بیٹھتے تھے اور 1000 سال کی عبادت سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو مبلغ ظاہری عمل کے ساتھ جتنا باطنی طور پہ باعمل ہوگا اتنی ہی اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اگر اس کے اندر شکر، دنیا سے بے رغبتی، اللہ پہ توکل، خدا سے محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنے کا ذہن، کم پر قناعت کرنے کی سوچ، اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس والے مبلغ کی 2 باتیں ہی پورے بیان کے برابر ہوں گی۔ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے ظاہر اور اپنے باطن ان دونوں کو اس انداز سے بنانے کی اور اس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔